تمہیں تو ابھی خبر ہی نہیں کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے کیسے کیسے قبولیت کے ذریعے بنا رکھے ہیں۔ تمہاری یہ بے بسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تمہارے لیے تو اللہ پاک نے کن کے صلے سوچ رکھے ہیں۔ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ نا واقف ہے تم سے؟ اس نے تمہارے سبھی آنسوؤں کے حساب کر رکھے ہیں۔ اللہ نے انکار نہیں کیا تمہاری کسی بھی چاہ سے۔ اس نے تو بس بہتر وقت کے لیے اجر سنبھال رکھے ہیں۔ تم بس یقین سے اس کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ وہ بنا دے گا وہ سبھی کام جو اب تک بگڑے ہوئے ہیں، وہ جو ملتا نہیں اور کسی صورت بھولتا بھی نہیں۔ یہ راز ہیں مصلحتوں کے جو اللہ نے سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ دعاؤں میں اکثر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد کن فیکون کے جلوے دکھانے والا ہے۔ اپنے منصوبوں کے ٹوٹ جانے پر تم دیکھو گے کہ اس نے تمہارے لیے کیسے حیران کن منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو اب تک تمہارا صبر ٹوٹا نہیں، یہ اللہ پاک ہی تو ہے جو تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ جہاں ساری طاقتیں بے بس ہو جائیں تو جان لو ابھی بھی تمہارے پاس ایک طاقت ہے، اور وہ ہے دعا کی طاقت۔ اور اس سے بھی بڑی طاقت ہے تہجد کی دعا۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ انسان یقین رکھے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اللہ کی رضا پر سر جھکا لیتے ہیں نا اور معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر یا تو ہمیں وہ چیز دیتا ہے یا پھر ہمارے دل کو ہمارے نصیب پہ راضی کر دیتا ہے۔ جب ہم زخم اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تب وہ مرہم کا وسیلہ بھی بھیج دیتا ہے۔ جب ہم صبر کر لیتے ہیں تب وہ ہمیں اس صبر کا صلہ معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تعبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ نہیں نا۔ یقین رکھو اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق عطا کی ہے تو پھر قبولیت بھی یقینی ہے۔ یاد رکھو تمہارا صدیوں کا کام اس کے ایک لمحے کا قصہ ہے۔ تمہاری عمر بھر کی ریاضتیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہیں۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی۔ وہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین کرو وہ نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ نے خاص قبولیت کے لیے بنائی ہے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ ہے تہجد کا راستہ۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستے اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے کے لیے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں اور رات کی تاریکی میں مجھ سے ہم کلام ہو، اور سکون سے رات کی خاموشی میں اور رات کی تاریکی میں اپنے اللہ سے دعا مانگے۔ اگر وہ فوراً تمہاری دعائیں سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے؟ نہیں نا۔ اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت کو کیا تم جان پاتے؟ نہیں نا۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ رب کا خاص اشارہ ہے تمہارے لیے، یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے کہ قبولیت کا وقت قریب ہے۔ خوش خبری ہے ان کے لیے جن کے پاس ہر رات اللہ کی طرف سے یہ دعوت آتی ہے۔ کبھی کبھار ہم حالات کے ہاتھوں اتنے عاجز و بے بس ہو جاتے ہیں
کہ ہماری زبان سسک کر بس اللہ رب العزت کو بار بار پکارتی ہے۔ بے بسی کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ ہر لمحہ 1000 صدیوں کے برابر لگنے لگتا ہے یا پھر اس سے بھی کہیں زیادہ۔ پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی اس ایک لمحے میں آ کر رک سی گئی ہو، تھم سی گئی ہو، جیسے سانس رک گئی ہو، جیسے سانس تھم گئی ہو۔ پھر نہ دلاسے چاہیے ہوتے ہیں، نہ ہمدردی چاہیے ہوتی ہے، پھر تو بس اس دل کو سکون چاہیے ہوتا ہے۔ پھر بس ایک ایسا لمحہ چاہیے ہوتا ہے جو قبولیت کا لمحہ ہو۔ آنکھیں معجزوں کے لیے ترس جاتی ہیں، جی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری طرف دیکھے، ہم سے بات کرے، اور وہ بات اتنی لمبی ہو کہ ساری رات یوں ہی اس سے گفتگو میں گزر جائے، نہ کوئی وقفہ ہو اور نہ ہی کوئی بیچ میں خلل آئے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل ہونے والی ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے روبرو ہوتا ہے اور ہم اللہ رب العزت کے روبرو سر جھکائے بس چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، نہ کوئی سوال کرتے ہیں اور نہ کوئی گلہ، چاروں طرف سے بس خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے۔ جھولی تو پھیلائی جاتی ہے مگر زبان سے ایک بھی حرف ادا کرنے کی سکت باقی نہیں رہتی، کیونکہ تب دل جان جاتا ہے کہ وہ یکتا، وہ پاک پروردگار سن رہا ہے۔ اس لیے کہ صبر کا آخری مقام کن سے فیکون تک کے فلسفے پر ٹکا ہوتا ہے۔ بس پھر ساری مرادیں سن لی جاتی ہیں، ساری جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، ترستی ہوئی نگاہوں کے لیے معجزوں کی آمد ہوتی ہے، گمان سے لے کر مقدر تک ہر شے بدل دی جاتی ہے، اور پھر کر دی جاتی ہیں نوازشیں فیکون کی، اور پھر بگاڑنے والوں کی بگڑ جاتی ہے، اور بگڑے ہوئے کی ایک دم سے قسمت سنور جاتی ہے۔ جو بول کر کی گئیں اور جو بن بولے کی گئیں وہ ساری دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تہجد میں بہائے گئے آنسو کبھی رائگاں نہیں جاتے۔ تہجد میں اٹھائی گئی جھولیاں ہوں یا پھر ہتھیلیاں، کبھی بھی خالی نہیں رہتی، بھر دی جاتی ہیں رب کی رحمت سے، رب کے خاص کرم سے۔ جب دعائیں تسبیح کی طرح تمہارے لبوں کی زینت بن جائیں تو جان لو یہ اشارہ ہے، یہ خاص نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہاری دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں۔ جب تمہاری دعائیں قبولیت کا شرف نہ پا رہی ہوں اور تم دعا مانگتے مانگتے تہجد تک آ جاؤ تو جان لو یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی۔ جان لو تم تہجد تک نہیں بلکہ قبولیت تک آ چکے ہو۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہمیں اپنی لاڈلی نماز تہجد کے لیے چن لے، ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العزت ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے درگزر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔